باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز مومنین، ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں بلاہٹ اور خدمت کے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ فادر کامران یونس حاضر ہے، اور آج ہم سب سے پہلے خدا کی ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر سے ایک نئے کاہن کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ، بلاہٹ کی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے آ سکیں۔ خدا کی ذات کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے چوپانے اعلیٰ آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا، جنہوں نے یہ سارا پروگرام ہمارے خاطر ارینج کیا ہے، ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے تاکہ ہم آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کے ذریعے سے آپ تک یہ روحانی باتیں اور بلاہٹ کی کہانیاں پہنچا سکیں۔ اور آج میں جس مہمان کو آپ لوگوں کے ساتھ متعارف کرانے والا ہوں، وہ مہمان ایک نوجوان ہے جنہوں نے اپنی زندگی نوجوانی ہی میں خدا کے سپرد کی ہے اور اپنی زندگیوں سے بہت سی روحوں کو بچایا ہے۔ ان سے بات کریں گے، ان کی گفتگو کی چاشنی، ان کی باتوں سے آپ لوگ ضرور محظوظ ہوں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی ہی ان کی زندگی خدا کے ساتھ کس طرح منسلک ہے اور جڑی ہوئی ہے۔ ہاں جی، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا، انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہیں اور میں دعوت دیتا ہوں اپنے آج کے مہمان کو، ریورنڈ فادر شہباز نذیر۔ فادر جی، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً ہمارے ناظرین آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی کہانی سننے کے لیے بےتاب تھے، کہ کافی دفعہ پروگرامز میں جب لوگ بعد میں ملتے ہیں تو انہوں نے ڈسکشن کی کہ فادر شہباز کا ذکر اکثر ہوتا ہے۔ تو آج خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ، ہمارے اس پروگرام بلاہٹ اور خدمت پہ تشریف لائے ہیں، تو آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ اپنی مصروفیت سے آپ نے وقت نکال کے ہمارے چینل کو، ہمارے پروگرام کو دیا ہے۔ تو فادر جی، میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم سوالوں کی جانب بڑھیں، آپ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شکریہ فادر کامران۔ تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا صحت و تندرستی دیتا ہے، ہمیں اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے، اور جیسے آج میں اپنی ویکیشن سٹوری بتاؤں گا اپنی خدمت کے بارے میں، تو یہ خدا کا شکر ہے کہ وہی زندگی، صحت، تندرستی دیتا اور ہمیں ہمارے ماں کے بطن ہی سے خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ بے شک، بالکل ٹھیک کہا فادر جی آپ نے۔ آپ کی بات ہی میں سے بات نکلتی ہے کہ بھی بلاہٹ کا ذکر چھڑ گیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بلاہٹ کی گہرائی میں جائیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں، اپنے نام کے بارے میں بتائیں، کس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ میرا نام فادر شہباز ہے، شہباز نذیر، اور میں سرگودا چک چھتی چک پیرس سے ہوں، اور میرے فیملی میں میرے امی ابو نے میری بڑی اچھی تربیت کی۔ جب چھوٹے ہی تھے، ہم 5 بھائی ہیں اور 2 بہنیں، اور میں سب سے چھوٹا ہوں، تو جس کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا۔ تو ہمارے فیملی میں شروع سے کیتھولک فیملی تھی، اور ہم چرچ جایا کرتے تھے، تو خدا کے حضور دعا کرتے تھے اور خدا سے مدد مانگتے تھے اور خدا کا شکر بجا لاتے تھے۔ واقعی فادر جی، آپ کی زندگی بھی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے والدین کی تربیت نظر آتی ہے۔ تو فادر جی، آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ شروع ہی سے کیتھولک گھرانے میں تعلق آپ نے جنم پایا اور وہیں سے آپ کی یہ پرورش ہوئی، اور آپ کے والدین ریگولرلی آپ کو چرچ بھی لے کے جایا کرتے تھے۔ تو میں اس روحانی سفر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس روحانی سفر میں آپ کے رہنما اور کون کون تھے؟ یعنی آپ کے بہن بھائی، آپ کے کوئی ایسا عزیز و اقارب جس کو دیکھ کے آپ نے محسوس کیا ہو کہ مجھے خدا کی آواز آتی ہے؟ بلاہٹ کا یہ سلسلہ ہے نا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنتا ہے یا ایسا نشان ملتا ہے کہ ہم بلاہٹ کو پہچانتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں وہ نشان یا وسیلہ کون تھا؟ جی، یہ فادر کامران کے میں کہتا ہوں کہ میرے والدین، جو ماں باپ کا گھر اور والدین، جو ماں سب سے پہلا سکول بھی ہوتی ہے، بے شک، اور ایمان کی دولت بھی وہاں سے ملتی ہے، تو میرے ابو اور امی سے یہ مجھے ایمان ملا ہے۔ بالکل، والدین یہ پہلی درس گاہیں ہیں۔ جی، تو بالکل ٹھیک بجا فرمایا آپ نے۔ تو ابو اور امی جب صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلے وہ دعا کرتے تھے، اور پھر وہ ہمیں جگاتے تھے کہ اٹھ جائیں، دعا کریں، اور پھر اسکول کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو
ان سے ماں باپ سے مجھے یہ ایمان بھی ملا اور یہ بلاہٹ بھی ملی ہے، اور یہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کے لیے کہ جو ایمان جو ملا ہے والدین سے ملا ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ سورس۔ بے شک دیکھ لیں ناظرین، آپ لوگ سن رہے ہیں کہ کیسے فادر جی نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ والدین وہ واحد ذریعہ ہیں جو بچوں کو ان کی بلاہٹ پہچاننے میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو والدین سے یہاں پہ میں مخاطب ہوں کہ آپ جب اپنے بچوں کے ساتھ یہ پروگرام دیکھیں تو بچوں کو ابھارا کیجئے کہ وہ بھی خدا کی آواز کو سن سکیں۔ جی فادر جی، میں نے آپ سے آپ کے بہن بھائیوں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا پوچھا تھا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائیوں میں سے سپورٹیو کون رہا ہے، کس نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، بلاہٹ کو پہچاننے میں مدد کی ہے؟ بہن بھائیوں میں سے سب سے سارے ہی سپورٹیو ہیں، اچھا، پر اسپیشلی جو چھوٹی بہن تھی میری، اس نے مجھے بڑا سپورٹ کیا۔ ہم اکٹھے دعا کرتے ہوتے تھے، اسکول سے آتے تھے ہوم ورک کرتے تھے، پھر اکٹھے بائبل پڑھتے تھے۔ اچھا، تو میری بہن ہے چھوٹی جس نے مجھے بائبل پڑھنا بھی سکھایا جی، اور دعا کرنا بھی سکھایا۔ کیا بات ہے۔ تو اس چھوٹی بہن کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی میں بڑی سپورٹیو۔ اچھا اچھا اچھا، تو فادر جی جیسے آپ نے بتایا آپ کی چھوٹی بہن نے آپ کی رہنمائی کی، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بلاہٹ کا ایک وسیلہ یہ آپ کی چھوٹی بہن بھی ہے، یا کہ بلاہٹ کی کہانی یہ کسی اور کنارے سے شروع ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اپنی بلاہٹ کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ ہاں، یہ جب چھوٹے تھے تو والدین جیسے میں نے بتایا، پھر بہن بھائی اور چھوٹی بہن، تو جب تھوڑا سا بڑے ہوئے تو ایک پروگرام پہ گئے تھے، ویکیشن کا پروگرام ہوا تھا، بلاہٹ کا پروگرام۔ اچھا، تو وہاں پہ فادر صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی بلاہٹ کیا ہے، آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں خدا نے کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مختلف بلاہٹیں ہیں دنیا میں، تو سب سے اعلیٰ جو بلاہٹ ہے وہ کاہن کی بلاہٹ ہے، کہانت کی، کہ خدا کاہن اس بننے میں کے کوئی لیے شک نہیں ہے، بلاہٹیں طرح طرح کی ہیں، لیکن یہ بلاہٹ جو کہانت کے یہ سب سے منفرد ہے اور اعلیٰ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے جو سب سے منفرد ہے، سب سے جو اعلیٰ ہے، میں اپنی زندگی میں اس کا چناؤ کروں۔ بہت خوب۔ تو میں نے جب میٹرک کیا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا، ارادہ کیا کہ میں کاہن بننے کے لیے جاؤں گا۔ صحیح۔ تو اچھا، مطلب یہ آپ نے وہاں پہ یہ کامنسی کا پروگرام تھا غالباً، تو وہاں پہ آپ نے اپنی بلاہٹ کو پہچانا اور وہیں سے آپ نے یہ بلاہٹ کا پھر آپ نے سوچا کہ میں کاہن بنوں گا۔ تو آپ فادر جی بتائیں کہ کب آپ نے اپنی سیمنری کا سلسلہ شروع کیا؟ میں نے 2005 میں میٹرک جیسے ہی کی، کیونکہ ارادہ میرا پہلے ہی بنا ہوا تھا۔ صحیح۔ اور خدا نے مجھے چنا ہوا تھا مکہ وطن سے ہی۔ تو 2005 میں جیسے میں نے میٹرک کی تو میں نے اپنے پیرش پیس کو بتایا، فادر فرانسوا پیرش پیس سے، ان کو بتایا کہ میں فادر بننا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ تو انہوں نے مجھے بڑی خوشی سے قبول کیا اور بڑا سپورٹ کیا، اور پھر انہوں نے مجھے سیمنری بھی بھیجا۔ اچھا۔ تو 2005 اسی سال جس سال میٹرک کی، اسی سال میں فادر بننے کے لیے سیمنری میں آ گیا تھا۔ اچھا اچھا، تو فادر جی آپ نے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ تعلیمی سال جو ہیں لائک میٹرک اسکول سے کی آپ نے، اور پھر سیمنری کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ کون کون سی سیمنری سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور اسکول کی یہ اسکولنگ ہوتی ہے وہ کہاں سے لی آپ نے، میٹرک کہاں سے کی؟ میں نے میٹرک اپنے گاؤں ہی سے کی، پرائمری مڈل اسکول میٹرک تک، اور پھر سیمنری میں اور لیڈی آف سلوڈ مائنر سیمنری میں صحیح ہو گیا، 4 سال گزارے، وہاں فارمیشن حاصل کی۔ پھر لاہور چلے گئے، لاہور سے میجر سیمنری میں، اور پھر وہاں سے 4 سال کرائسٹ دا کنگ سیمنری میں تھیولوجی کی، اور پھر ڈیکن بنا، اور پھر 3 فروری کو 2017 کو ڈیکن بنا، اور 3 نومبر 2017 کو کہانت کے عہدے پر فائز۔ تو فادر جی یہ آپ کی بلاہٹ کی کہانی سے یقیناً ہمارے ناظرین بہت سارے نوجوان بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور غالباً یہ بھی ایک وقت آئے گا جب اپنی بلاہٹ کو پہچانیں گے، کیونکہ آپ کی بلاہٹ سے جو خاندانی زندگی میں پختگی ہے وہ نظر آتی ہے کہ جب فیملیز سٹرونگ ہیں، ایمان میں تقویت رکھتی ہیں، تو پھر بچے ضرور خدا کی آواز سنتے ہیں۔ تو آج آپ نے ہمارے ناظرین کو ہمارے اس پروگرام میں آ کے سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے خاندان ہی سے
بچوں کی پرورش ایسے کرنی ہے کہ وہ خدا کی آواز کو پہچانے. تو فادر جی آپ نے ڈیکن بن کے اور پھر کاہن بن کے آپ تھوڑا بتائیں گے کہ اب کہانت کا سفر جب شروع ہوا تو یہ کہانت کا سفر کہاں کہاں پہ آپ نے کیا, کہاں سے شروع ہوا, اور اس کہانت میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے جب ڈیکن بنا تو وہاں تھا، میں سینٹ ٹریزا پیرش اسلام آباد میں تھا، ٹوکوان میں، وہاں سے آغاز کیا اور پھر وہاں 1.5 سال خدمت کی. اس کے بعد نوشہرہ اقدس ادھر پوائنٹ ہوا. صحیح. اس میں اقدس پیرش میں اور پھر وہاں بھی 1.5 سال کام کیا. صحیح. اور پھر سرگودا میں ٹرانسفر ہوئی جی، تو وہاں بھی تقریباً 1.5 سال کام کیا ہے. اچھا. ابھی میں اپوائنٹڈ ہوں ویسٹیج پیرش میں. اچھا. تو فادر جی آپ نے یہ اتنے ساری جگہوں کا تجربہ کیا ہے تو آپ اس میں بتائیں گے کہ کیونکہ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرشز کا ماحول فرق ہوتا ہے، تو آپ نے تو KPK میں بھی کام کر لیا اور پنجاب میں بھی کام کر لیا ہے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں ادھر کے جو لوگ ہیں ان میں کلیسیا کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ آپ کے کیسا آپ محسوس کرتے ہیں ان کے؟ جہاں بھی میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے کلیسیا جو ہے ایماندار لوگ ہیں مسیحی، وہ اپنے ایمان میں بہت زیادہ پختہ ہیں، وفادار ہیں، اور مشکلات کے باوجود وہ اپنے ایمان کا پرچار اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، اور چرچ کے ساتھ بھی وفادار ہیں، اپنے کاہنوں کے ساتھ وفادار ہیں، کاہنوں کو بہت پیار کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں ہر لحاظ سے. بے شک فادر جی بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی آج یہ تعریف فادر جی نے کی اور غالب در حقیقت آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ اس کے حقدار ہیں. کلیسیا واقعی ہی اپنے چرچ کے ساتھ بہت وفادار ہے اور آپ کی وفاداری یہ آپ کے ایمان کو ظاہر کرتی ہے. تو فادر جی آپ نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا نوجوانوں کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے کہ نوجوانوں کو آج کے دور میں کیا کرنا چاہیے کہ وہ خدا کی آواز کو پہچان سکیں؟ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آج کل سنا جاتا ہے کہ بلاہٹوں کی طرف رجحان کم ہے، تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا سا آج یہ نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کم جوانی میں اپنے ماں باپ کے وفادار رہیں، ماں باپ کی آواز کو سنیں، اور جب ہم اپنے ماں باپ کی آواز کو سنیں گے، دعا میں خدا کی آواز کو سنیں گے، تو خدا ہمیں ترقی خوشحالی دے گا اور ہم آگے بڑھیں گے، اور ہماری زندگی میں مشکلات رکاوٹیں بھی ہوں گی تو وہ خدا دور کرے گا. تو اپنے ماں باپ سے تعلق، ان سے وفاداری، اور اپنی خدا سے وفاداری، یہی ہماری زندگی میں ہمیں آگے لے کے جاتی ہے، اور یہی دوسروں کی بھلائی کے لیے خدا پھر ہمیں استعمال کرتا ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے فادر جی. بالکل خاندان میں والدین کا جو مقام ہے، جو درجہ ہے، وہ شاید ہم لوگ کسی اور کو دے نہیں سکتے. تو یقیناً والدین کی عزت سے ہی خدا برکت بھی دیتا ہے اور پھر پہچاننے کی قوت بھی دیتا ہے کہ والدین کے ذریعے سے ہم لوگ اپنی بلاہٹ کو پہچان سکتے ہیں. فادر جی یہ خاص ایام آمد کے چل رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ان آمد کے ایام کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کیجئے تاکہ ہمارے لوگ جان سکیں کہ آمد کے ایام میں ہمیں خود کو تیار کیسے کرنا ہے. جی فادر کامران، کیونکہ آمد کا لفظ ہی آنے سے ہے، اس کا مطلب ہی، تو ہم آمد کے ایام میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. جس طرح ہر انسان کسی گھر میں کسی نے آنا ہے تو اس کی آنے سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے. تو ان کلیسیا میں ہم آمد کے ایام مناتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح آ رہا ہے، تو اس کو خوش آمدید کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے سب سے بہترین جو ہماری تیاری ہے وہ دعا ہے، روحانی تیاری. دعا کے ذریعے ہم اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کریں، اور جب وہ آئے تو خوشی خوشی پاک دلوں کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہہ سکیں. بے شک فادر جی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے فادر جی کی خوبصورت باتیں سنی ہیں، بلاہٹ کی کہانی سنی ہے، خدا کے ساتھ وفاداری میں کیسے قائم رہنا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا ہے، اور فادر جی نے ہمیں آمد کے ایام کے بارے میں بتایا ہے. یقیناً ہم سبوں کو یوحنا استباغی کی مانند اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو جاننا ہے کہ اس نے صرف یسوع کے لیے راہ کو تیار کیا ہے، تو ہم لوگ بھی خود کو تیار کرتے ہوئے یسوع ہی کے لیے راہ تیار کرتے ہیں. فادر جی میں آپ کے
یہاں تشریف لانے کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں. اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً ہمارے ناظرین آپ کو ہمارے اس چینل پہ دیکھ کے، ہمارے پروگرام میں دیکھ کے بہت خوش ہیں، اور ہم بھی دلی طور پہ بہت خوش ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. آخر میں آوے ماریا چینل کا پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ سب ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمارے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں مدد کی ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کو آپ لوگ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے. آپ کے کمنٹس ہمارے لیے پرمانی ہیں. آپ کے کمنٹ سے سیکھتے ہوئے ہم بہت سی چیزیں اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.